بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ 196 نمبر صفحہ سیرت النبی جلد سوم، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. جلد سوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ویلاگ نمبر 4. نفی ہستی ایک کرشمہ ہے دل آگاہ کا، لا کے دریا میں نہاں موتی ہے اللہ کا. چشم نابینا سے مخفی معنی انجام ہے، تھم گئی جس دم تڑپ سیماب سیمے خام ہے. توڑ دیتا ہے بت پرستی کو ابراہیم عشق، ہوش کا دارد ہے گویا مستی تسنیم عشق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. سورۃ علق. اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھ اور تیرا پروردگار بڑا بزرگ ہے جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا اور انسان کو وہ کچھ تعلیم کی جو نہیں جانتا تھا. پچھلے ویلاگ میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ غار کے اندر، کون سی غار حرا کے اندر فرشتہ آیا اور حضور کو کہا پڑھ. انہوں نے کہا میں امی ہوں، میں ان پڑھ ہوں. انہوں نے دبوچا، پھر کہا پڑھ، پھر کہا میں امی ہوں، پھر دبوچا. 3 دفعہ یہ ہوا. اس کے بعد تیسری دفعہ فرشتے نے یہ پڑھایا جو میں سورت تلاوت کر چکا ہوں. اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھ اور تیرا پروردگار بڑا بزرگ ہے جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا اور انسان کو وہ کچھ تعلیم کی جو نہیں جانتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ واپس گھر آئے. قلب مبارک پر لرزہ تھا. حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑھاؤ. انہوں نے آپ کو کمبل اڑھایا. جب آپ کو سکون ہوا تو حضرت خدیجہ سے تمام ماجرا بیان کر کے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. حضرت خدیجہ نے کہا کہ ہرگز آپ کی جان کو خطرہ نہیں، خدا آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا. آپ قرابت داروں کا حق ادا کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو آپ خود اٹھاتے ہیں، فقیروں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، انصاف کی خاطر آپ لوگوں کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں. پھر آپ کو لے کر وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو زمانے جہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی کا عربی لکھنا جانتے تھے. شاید تورات سے مراد ہو، اور انجیل کو عبرانی یا عربی میں لکھتے تھے اور بہت بڈھے تھے اور آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی تھی. حضرت خدیجہ نے آ کر کہا اے ابن اپنے بھتیجے کا ماجرا سنیے. ورقہ نے کہا اے میرے بھتیجے بتاؤ تم کیا دیکھتے ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا. ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس محرم اسرار ہے جو موسیٰ پر اتارا گیا تھا. اے کاش میں اس وقت جوان ہوتا، اے کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب کہ تمہاری قوم تم کو نکال دے گی. آپ نے پوچھا کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ اس نے جواب دیا ہاں، جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس کو لے کر کوئی آدمی نہیں آیا جس سے لوگوں نے دشمنی نہ کی ہو، اور اگر اس زمانے تک میں زندہ رہا تو تمہاری ہر طرح مدد کروں گا. اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد ورقہ نے وفات پائی. اس کے بعد جبرائیل کی آمد رکی رہی.
اور آپ بدسور غار ہرا میں جاتے رہے۔ اسی اسنا میں ایک دن آپ غار ہرا سے نکل کر اور پہاڑی سے نیچے اتر کر جب میدان میں پہنچے تو غیب سے ایک آواز آئی۔ آپ نے فرمایا میں نے آگے پیچھے داہنے بائیں دیکھا، پھر نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو پہلے غار ہرا میں نظر آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان میں تخت پر بیٹھا ہے۔ میں مروب ہو کر گھر واپس آیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل کی پے در پے آمد شروع ہوئی۔ ناظرین یہ تھا آج کا چوتھا ویلاگ۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ویلاگ نمبر 5 میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چوتھا ویلاگ کمپلیٹ ہوا۔ یا اللہ ہو یا رحمان، سانپوں کی تکرار میں اللہ، روحوں کے نازک تار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، گلشن میں گلزار میں اللہ، چمن میں لالا زار میں اللہ، دریاؤں کی دھار میں اللہ، صحرا میں کوثر میں اللہ، چوٹی پر اور غار میں اللہ، یا اللہ ہو یا رحمان۔